السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. ہم ایمان سیکھ رہے تھے کہ ایمان کیا ہے. ایمان کے معنی اولیاء اللہ کیا بتاتے ہیں؟ ایمان کے معنی جاننا. کیا جاننا؟ جو اسلام میں ہم نے مانا وہ جاننا. کیا مانا تھا؟ کل اسلام میں کیا ارکان ہیں؟ کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ ہم نے مان لیا تھا. اب اس کو جو مانے وہ جاننا ایمان. اور ہم نے ایمان کی شرطیں دیکھی تھی کہ ایمان کی شرطیں کیا ہے. اقرار باللسانی, تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا اور دل میں تصدیق ہونا, یہ ایمان. تو دل میں تصدیق ہونا, کیا تصدیق ہونا؟ کلمے کی تصدیق ہونا. زبان سے ہم نے خالی اقرار کیا, بچپن میں خالی کلمہ پڑھ لیا, ہم نے سمجھا اس کا حق ادا ہو گیا. لیکن اس کلمے کو ہمیں اب اس کی تصدیق کرنا ہے. تصدیق کب ہوتی؟ تصدیق اولیاء اللہ بتاتے جب تک تحقیق نہ ہو تصدیق نہیں ہوتی. یعنی اس کی ریسرچ ہونا, اس کا تحقیق ہونا. اس کا تحقیق یعنی جانتا پن. تو ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننا. جب تک جانیں گے نہیں تصدیق نہیں ہوگی. کلمے کو جانیں گے تو دل میں تصدیق ہوگی. اللہ حاضر روا جب تصدیق ہوگی تو ایمان کی شرطیں مکمل ہوگی, ایمان حاصل ہوگا. تو کلمہ اہم ہے. جب تک علم لا الہ الا اللہ حاصل نہیں کریں گے ایمان نہیں آئے گا. ایمان ضروری ہے. اور ایمان جو حاصل کر لیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مومن. جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ کیا ہے؟ مسلمان. اور ایمان میں داخل ہو گیا وہ کیا ہے؟ مومن. تو مومن کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے پاس, اللہ کے رسول کے پاس بہت زیادہ ہے. تمام جو نصرت اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں, حدیث میں, جو انعامات کا وعدہ, جو ریوارڈز کا وعدہ کیا ہے, وہ مومنوں کو کیا ہے؟ ایمان والوں کو کیا ہے. جو مشرک ہے, کافر ہے, ان کو نہیں کیا ہے. ایمان رہے گا دل میں تو اللہ تعالیٰ وہ نصرتوں سے نوازیں گے. ہم نے پچھلے لیکچرز میں کئی بار دیکھا ہے. اور مومن کی جو اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, اللہ کے رسول کے پاس, اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث رکھتے ہیں. اس حدیث کو روایت کرتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما. آپ فرماتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبہ شریف کو تعجب سے دیکھ کر ارشاد فرمایا, لا الہ الا اللہ. اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے, اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے, تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے, لیکن مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ارشاد فرمایا. پہلے تو فرمایا لا الہ الا اللہ کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا, اللہ ہی حاجت روا ہے. فرما کے کہا کہ اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے, تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مومن کی جو تو پاکیزہ ہے لیکن مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. مومن کا احترام جو قابل احترام ہے تجھ سے زیادہ ہے. مومن کی تعریف سرکار فرما رہے. پھر حدیث کنٹینیو چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کعبے کو دیکھ کر, کعبہ شریف کو دیکھ کر جو ہے نا ارشاد فرما رہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تجھے قابل احترام بنایا اور اسی طرح مومن کے مال, مومن کے خون اور مومن کی عزت کو بھی قابل احترام بنایا. مومن کی عزت اللہ تعالیٰ کے پاس قابل احترام ہے. مومن کا خون, مومن کا مال اللہ تعالیٰ کے پاس قابل احترام. مومن کا اتنا بڑا احترام ہے اللہ تعالیٰ کے. کعبے سے بھی افضل ہے مومن. اور حدیث کنٹینیو چل رہی. اسی قابل احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرہ برابر بھی بدگمانی کریں. مومن سے جو بدگمانی ہوتی ہے اس سے منع کیا گیا حدیث میں. تو مومن اللہ تعالیٰ کے پاس کیوں اتنا احترام والا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کعبہ تو پاکیزہ ہے, کس قدر پاکیزہ ہے.
اللہ تعالیٰ جو دیکھتے ہیں ہمارے دل کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے, یعنی اس میں کفر نہیں ہوتا, شرک نہیں ہوتا, نفاق نہیں ہوتا, اس میں مخلوق کی حاجت روائی پن نہیں ہوتی, اس میں کلمے کی تصدیق ہوتی. جب کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو مومن کے دل میں کیا ہوتا ہے, کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا کعبے سے بھی افضل ہو جاتا ہے, کعبے سے بھی زیادہ احترام والا ہو جاتا ہے. اس کا مال اللہ تعالیٰ کے پاس احترام والا, کیوں؟ وہ مال ایمان والا ہوتا ہے, دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اس کے دل میں یہ ہوتا ہے میں مال کا مالک نہیں ہوں, یہ میرے پاس امانتیں ہیں. تو جب بندہ یہ دل میں تصدیق ہو جاتا ہے تمام حاجتیں پوری کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے, جب کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے, جب کلمہ سیکھ لیتا ہے بندہ, ایمان حاصل ہو جاتا ہے, ایمان دل میں تصدیق ہو جاتا ہے, تو بندہ ہر چیز کو یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ ہر چیز میرے پاس امانت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے, میرا کچھ ہے ہی نہیں. تو مال اس کے پاس کیا ہوتی ہے, وہ سمجھتا ہے, دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہو, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرے گا, تو وہ مال اللہ تعالیٰ کے پاس قابل احترام. جس طرح قابل احترام کعبہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, اس سے زیادہ قابل احترام یہ مومن کا مال ہے. پھر مومن کی عزت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل احترام. ایمان والے کی عزت, ایمان والے کی عزت کیوں قابل احترام ہے؟ ایمان والا دل میں یہ ہوتا ہے کہ تمام عزت اللہ تعالیٰ کی. جب وہ دل میں یہ تصدیق کر لیتا ہے تمام عزت اللہ تعالیٰ کی, تو اللہ تعالیٰ اسے عزت سے نواز کہ یہ میرا بندہ ہے, اس نے مجھے میری تعریف کی, تمام تعریفیں میری کی, الحمدللہ رب العالمین. جب اس کے دل میں تصدیق ہو جاتی ہے ایمان والے کے کہ اللہ کے سوا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہے, جو تمام کائنات کا رب ہے, دل میں تصدیق ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے عزت سے بھی نوازتے. تو مومن کی عزت ہے, مومن کی جان, مومن کی مال اور مومن کا جو ہے نا تمام عزت تو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل احترام ہے. تو ایمان والا بننا ہے تو پہلے کلمہ سیکھنا. جب تک ہم کلمہ نہیں سیکھیں گے تو ہم ایمان والے نہیں ہوں گے. تمام نصرتوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے, تمام عزت جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دی ہے. ہم کیا ہے, کلمہ پڑھ لیے, ہم سمجھ رہے ہیں ہم ایمان والے. ہم کیا ہے, ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نماز پڑھ لیے, روزہ رکھ لیے تو ہم ایمان والے سمجھ رہے. نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھنے سے منع نہیں ہے, لیکن یہ دین کا حصہ ہے. ہم نماز کو ہی دین سمجھ بیٹھے, ہماری غلط فہمی, نماز دین کا حصہ ہے. ہم نے دیکھا پچھلے لیکچرز میں کہ نماز دین کا ایک مختصر حصہ ہے. دوسرے بھی حصے ہیں بھی اسلام میں, نماز ہے, ایمان ہے, احسان ہے, تقوی ہے, توحید, یہ دین کے حصے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, مومن کی عزت جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قابل احترام ہے, کعبے سے بھی زیادہ ہے, اور اس کا مال, اس کا خون. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرام قرار دیا کہ مومن کے بارے میں ذرہ بھی بدگمانی کرے. ایمان والے کی بدگمانی بھی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا. تو اتنا احترام والا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان والا. مگر ہماری غلط فہمی, ہماری مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم ایمان والے سمجھ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو. ہم حدیث, قرآن اور حدیث اگر رکھ کر دیں گے تو ہم ایمان والے ہی نہیں. ہم جو کلمہ جو پڑھ لیے ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب تک اس کی تصدیق نہیں ہوگی ہم ایمان والے نہیں. ایمان والے بننے کے لیے کلمہ سیکھنا ضروری ہے. علم لا الہ الا اللہ کے بغیر ایمان والا کوئی نہیں بنتا. تمام انبیاء, تمام اولیاء جو سکھاتے یہ کلمہ سکھاتے. کلمہ طیب کی تعلیم جب تک نہیں آئے گی ایمان والا نہیں بنیں گے. ایمان ضروری ہے, ایمان کے بغیر دنیا میں بھی کامیابی نہیں ہے, آخرت میں بھی کامیابی نہیں. ایمان ہوگا تو دنیا میں بھی کامیابی ہے, خبر میں بھی کامیابی ہے, اور حشر میں بھی کامیابی ہے. ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو کیا ہے, کفر ہے, شرک ہے, نفاق. اور یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. جو سب سے بڑا گناہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, جو ہلاکت کرنے والا گناہ ہے, وہ ہے شرک. شرک میں مبتلا ہو گیا بندہ, ایسے چلے گیا تو اس کی تمام آخرت کی منزلیں ناکامیاب. حدیث شریف میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس حدیث کو روایت کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاکت کرنے والے گناہوں سے بچو. 7 ہلاکت کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 گناہ کیا ہے جو ہلاکت کرنے والے گناہ ہیں, وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پہلا جو گناہ ہے ہلاکت کرنے والا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. صحابہ جیسی جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, صحابہ جو ایمان والے, اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے صحابہ اکرام, تمام انبیاء کے بعد جس کا مقام ہے وہ صحابہ اکرام ہے. صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو پہلا گناہ جو ہلاکت کرنے والا ہے, یعنی ہلاکت مطلب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, پہلا گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. ہم سمجھ رہے ہیں شرک بول تو سامنے سے بت ہٹ گیا تو ہم سمجھ رہے ہیں یہ شرک ہے. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کی جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد نہیں فرماتے تھے کہ ہلاکت کرنے والے گناہوں سے بچو. تو پہلا گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. یہ پہلا ہلاکت کرنے والا گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر دوسرا جو گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جادو کرنا, جو ہلاکت میں لے کے جائے گا. تیسرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناحق کسی کو قتل کرنا. چوتھا جو ہے نا سود کھانا. پانچواں جو ہے یتیم کا مال کھانا. اور چھٹا جو ہے اسلامی لشکر کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جانا. اور جو ساتواں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہلاکت کرنے والا گناہ ہے وہ ایمان والی بری باتوں سے بے خبر عورتوں پر تہمت لگانا, زنا کی تہمت لگانا. یہ ساتواں ہلاکت کرنے والا گناہ ہے. لیکن ان گناہوں میں سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کی جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ہلاکت کرنے والوں گناہوں سے تم بچو. ہمیں بھی صحابہ جیسی جماعت کے لیے ہے تو ہمیں کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, یہ ہلاکت والا گناہ ہے. ہلاکت کیا ہے؟ یہاں پہ بھی ہلاکت ہے, دنیا میں بھی, آخرت میں بھی ہلاکت ہے. اب شرک مطلب ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ سامنے سے بت ہٹ گیا تو شرک. دل کے شرک کی بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, شرک کہاں آتا؟ یہ دل میں آتا. دل میں بت جو ہمارے بیٹھ گئے ہیں کہ مخلوق سے ہم پل رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے یہ نوکری سے پل رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں اپنی پاور سے پل رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں بینک بیلنس سے پل رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہے نوکری سے پل رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں اپنے پراپرٹیوں سے پل رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں اپنے فلاں ریفرنس سے پل رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں اپنے داماد سے پل رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں اپنے سالے سے پل رہا ہوں. یہ جو دل میں بیٹھ گئی ہے, اللہ حاجت روا یہ دل میں آنا تھا, یہ جو دل میں بیٹھ گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنا, یہ شرک ہے. اور یہ شرک چھپا ہوا ہے, کیونکہ حدیثوں میں بھی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ریاکاری شرک ہے, مطلب لوگوں کے لیے عمل کرنا شرک ہے. تو یہ شرک کا تعلق دل سے. تو صحابہ جیسی جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ہلاکت والے گناہوں سے بچو. تو ہمیں کتنا بچنا چاہیے؟ وہ تو صحابہ کی جماعت تھی, وہ تو ایمان والے تھے. اب ہمیں ملی ہے یہ حدیث, تو ہمیں کتنا عمل کرنا چاہیے اس پر؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ ہلاکت والا گناہ ہے. یہ سب سے بڑا ایسا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیں گے, مگر یہ ایسا گناہ ہے جو بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے. ایسا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے شرک کرنے والوں. تو اللہ تعالیٰ کو پسند, تو شرک یہ دل میں چھپا ہوا ہے. اب اس کو نکالنے کے لیے کیا ہے؟ اب یہ شرک نکلنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا. یا تو دل میں شرک ہوگا یا تو ایمان ہوگا. ہم دیکھیں ہم اپنے دل میں کس کو بٹھا لیے. ہم دیکھ لیں اپنے دل میں ہم نے کن بتوں کو بٹھا لیا. ہمارے دل میں دیکھیے کہ نوکری, ہم اگر جھانک کے دیکھ لیں تو نوکری حاجت روا نکلے گی, بھائی حاجت روا نکلے گا, پراپرٹی, گاڑی, بینک بیلنس اپنی صلاحیت کا بت ہوگا, اپنی میں کا بت ہوگا کہ میرے پاس یہ طاقت ہے, میں ہی آفس میں سب سے اچھا کام کرتا ہوں. یہ بت جو دل میں بیٹھے ہوئے, یہ شرک نکالنا ہے. یہ شرک اگر نکلے گا تو ہی آخرت کی منزل کامیاب ہوگی. اگر یہ شرک لے کے جائیں گے ہم خبر میں جاتے جو سوال ہوگا تیرا رب کون ہے, تیرا پالنے والا کون ہے. اب یہاں پر جو دل میں بیٹھے ہوا ہے وہی جواب دیں گے ہم. یہاں پر اگر دل میں بیٹھے ہوا ہے کہ میں نوکری سے پل رہا ہوں تو وہاں پر وہی جواب دیں گے, کیونکہ وہاں پر جو سوال ہو رہا ہے دل سے ہو رہا ہے, قلب سے ہو رہا ہے, زبان نہیں چلے گی وہاں پر. تو ایمان سیکھیں گے تو یہ احساس ہوگا کہ میں ان شرکوں میں مبتلا ہوں, یہ میرا جو دل ہے اس میں کفر ہے, شرک ہے, نفاق. یہ احساس دلاتے اولیاء اللہ کہ تمہارا دل بیمار ہے, یہ احساس دلاتے. یہ احساس دلا کے پھر وہ بیماری کو بھی دور کر دے. اور بیماری کیسا دور ہوگی؟ جب تک کلمے کو نہیں سیکھیں گے, جب تک اولیاء اللہ کی صحبت حاصل نہیں کریں گے, ایمان حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ نہیں سیکھیں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو یہ شرک نہیں جائے گا. اس شرک نکالنے کے لیے جو ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمام انبیاء کا یہی کلمہ تھا, آدم علیہ السلام کا بھی یہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کون سے بت تھے؟ آدم علیہ السلام تو پہلے انسانوں میں پہلے, تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں کون سا بت تھا؟ تو یہ جو بت کی بات, جو دل کی جو شرک کی بات ہے وہ چھپا ہوا شرک ہے. یہ ہم جو بٹھا لیے کہ انہیں حاجت روا, انہیں حاجت روا, میری قوت, اس کی قوت, انہیں مجھے پال رہا, انہیں مجھے پال رہا, یہ جو چھپا ہوا شرک ہے, یہ شرک کی بات چل رہی. اور یہ ہلاکت والا گناہ ہے. ہلاکت ہے, دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے. آخرت میں کیا ہلاکت ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم, خبر میں عذاب, ہمیشہ کے لیے جنم. تو یہ شرک سے نکلنا ہے تو ہمیں ایمان سیکھنا پڑے گا. جب تک ہم ایمان نہیں سیکھیں گے, ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی جاننا ہے. کیا جاننا؟ کلمے کو جاننا, جانتا بنانا. ہم مان لیے, صرف زبان سے اقرار کر لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ زبان سے اقرار ہو گیا ہمارا بچپن میں. اب یہ اقرار جو کرے, جو مانے, اب اس کو دل میں ڈالنا پڑتا, دل میں تصدیق کرنا پڑتا. زبان دشم فرما برداری کرا,
اب دل بھی فرما بردار ہونا. دل فرما بردار کیا؟ دل فرما بردار جب ہی ہوگا جب دل میں یہ تصدیق ہوگی کلمے کی. جب تک دل میں یہ تصدیق نہیں ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، جب تک ایمان نہیں آئے گا. ہم اقرار کریں یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ تھا. جہاں ایمان سکھایا جا رہا ہے وہاں سے دور کر دیا. اور ایمان حاصل کرنے کا یہ ایک ہی ذریعہ ہے. نماز سے ایمان نہیں آتا، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے ایمان نہیں آتا. وہ عمل ہے، عمل تو کرنا ہے، ایمان والا عمل کرتا، مگر ایمان آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا رکھے دین میں پہلا جو رکن ہے اسلام میں، جو ارکان ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بندہ جو پڑھتا ہے مسلمان بن جاتا ہے. جو پڑھا، جو سمجھ کے پڑھا، دل میں تصدیق ہو گئی تو وہ ایمان والا بنتا. پھر آگے درجات ہیں، مگر پہلا جو سٹیج ہمیں کرنا ہے، کیونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اب ایمان سیکھنا ہے. ہم ایمان نہیں سیکھیں گے، کلمہ نہیں سیکھیں گے، دل میں تصدیق نہیں ہوگی، دل میں تصدیق نہیں ہو جائے گی تو ہم بھی جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ ہلاکت والے گناہوں سے بچو، وہ ہلاکت والے گناہوں میں ہم مبتلا ہو جائیں گے، اس میں انوالو ہو جائیں گے. ہم زندگی اس میں چلے گی. دل میں کیا ہو جائے گا؟ انہیں حاجت روا شوہر کے لیے، بیوی حاجت روا، بیوی کے لیے شوہر حاجت روا ہو جائے گا. اور جو نوکری سے پل رہا ہوں بول کے دل میں آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں سیکھا ہے. ایمان نہیں سیکھا تو یہ پرابلم ہے. ایمان سیکھنا ضروری ہے. یہ غلط فہمی ہے. ایمان سیکھنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے. ایمان سیکھنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. جب تک علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں آئے گا ایمان نہیں ہے. تصدیق ضروری ہے ایمان کے لیے. کلمے کی تصدیق ہونا، اس کی پریکٹس ہونا، کوشش تو کرے بندہ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کی کوشش کرے. تمام اولیاء، تمام انبیاء جو لائے یہ کلمے کی تعلیم دی ہے. لا الہ الا اللہ جو پہلی تعلیم جو دی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے امپورٹنٹ ایمانی سے، ایمان والا رہا تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا. ورنہ ایمان نہیں ہے تو بندہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا. اور شرک کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری ہے. یہ بیماری کے ساتھ ہم خبر میں جائیں گے تو تمام منزلیں کا ناکامیاب، ہم دنیا میں بھی رسوا ہو جائیں گے. یہ شرک میں رہے مبتلا ہے تو آخرت میں بھی مبتلا ہوگی. اور یہ شرک کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے، اس حدیث کو روایت کرتے حضرت انس رضی اللہ عنہ. آپ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی صحابہ اکرام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کون سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. اور جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. لیکن تو پہلا گناہ یہاں پر کیا ہے؟ دیکھیں پہلا جو گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. ہلاکت کرنے والا گناہ پہلا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا. اور یہ جو گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہ، یعنی سب سے بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور جو شرک میں مبتلا رہا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم. ایمان اگر آ جائے گا، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ دوزخ سے اسے نکال لیں گے. پر ایمان نہیں ہے، ایمان سیکھے گا نہیں، یہاں پر کفر میں شرک میں مبتلا ہو جائے گا تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم. عمل میں کچھ کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے پاس بخشش کے کئی ذریعے ہیں. عمل میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، کچھ اگر کمی پیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کسی بہانے سے اسے دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں. مگر ایمان اس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم، اور کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی. سفارش جو شفاعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولیاء اللہ کی، نیک بندوں کی جو شفاعت ہے وہ صرف ایمان والوں کو ہے. جو کافر ہے، مشرک ہے، ان کو نہیں ہے. تو ایمان سیکھنا ضروری ہے. ایمان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ایمان آنا ضروری ہے. حدیث شریف میں آیا ہے، اس حدیث کو روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگو، اس حدیث کو روایت کرتے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگو جو صرف زبان سے اسلام لائے اور دل میں ان کے ایمان داخل نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ارشاد فرما رہے ہیں؟ جو صرف زبان سے اسلام لائے اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا. دیکھیں، دو، زبان سے اسلام لائے اور دل میں ایمان نہیں ہے. ہم وہی سیکھ رہے تھے کہ اسلام کے معنی کیا تھا؟ ماننا. اسلام میں جو فرما برداری ہوتی ہے صرف جسم سے ہوتی ہے. ایمان میں جو فرما برداری ہوتی ہے دل سے ہوتی ہے. دل میں آتا ایمان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ارشاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اے وہ لوگوں جو زبان سے اسلام لائے اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو. جو لوگ صرف زبانی اسلام لائے اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادتیں بتا رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو زبان سے اسلام لائے اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور
ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ جو لوگ مسلمانوں کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اسے گھر بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ حدیث میں امپورٹنٹ چیز یہ پتہ چلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صرف زبان نہیں اسلام لائے، زبان سے اسلام لائے اور دل میں ان کے ایمان نہیں ہے، یعنی صرف زبان سے اقرار کلمے کا اللہ حاجت روا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اور دل میں ان کے ایمان نہیں ہوا، ان کی عادت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور مسلمانوں کے عیب کے پیچھے نہ پڑو۔ ہم دیکھیے اگر ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، ہم دیکھیں اگر آفسوں میں دیکھ لے، گھر میں دیکھ لے، صبح سے شام تک دن ایسا گزرتا ہی نہیں جس میں غیبت نہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو۔ ہمارا دن ہماری رات گزرتی نہیں کہ ہم بغیر کسی کے عیب نکالے گزارے، عیب بھی نکالتے ہیں، ہم غیبت بھی کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں ہم کہاں ہیں، ہم ایمان والے تو دور، ہم مسلمان کے ڈیفینیشن میں بھی نہیں آ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائے جو صرف زبان سے اسلام لائے اور ایمان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ تم غیبت نہ کرو اور مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، اگر ایسا کرو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اگر تم ایسا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس شخص کے پیچھے اللہ تعالیٰ پڑ جائیں گے، جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے ذلیل کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے یہ وہ ہے جو صرف زبانی اسلام لائے، یعنی کلمہ صرف زبان سے اقرار کرے، وہ لوگ دل میں ایمان نہیں آیا، کلمے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ اس لیے ایمان کی جو شرطیں کیا ہے؟ زبان سے اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل میں تصدیق کرنا، یہ ایمان کی شرطیں۔ جب تک یہ شرطیں مکمل نہیں ہوگی ایمان داخل نہیں ہوگا، کلمے کا اقرار بھی ہو پھر دل میں تصدیق ہو۔ تو جب صرف زبانی اقرار ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو تم یہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، مسلمانوں کو عیب کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تم عیب کے پیچھے پڑو گے، لوگوں کے عیب ڈھونڈو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پیچھے پڑ جائے گا، تمہارے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے اسے گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہے، اسے گھر بیٹھے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو آج دیکھیے زمانے میں ہر جگہ مسلمان کیا ہو رہے ہیں؟ ذلیل ہو رہے ہیں۔ کس لیے ہو رہے ہیں؟ ایمان نہیں سیکھے، زبان سے ہمارا اقرار ہے، زبان سے ہمارے بڑے بڑے باتیں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ ایمان والے ہیں، ہم تقوی والے، یہ زبانی ہے ہمارے، عمل دیکھے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کیا ہے کہ جو زبان سے اقرار کرے، جو زبانی اسلام لائے اور ایمان جن کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تم غیبت نہ کرو، تم مسلمانوں کے عیب کے پیچھے نہ پڑو۔ واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، کلیئر ہے کہ تم اگر عیب کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو ہم آج دیکھیں ہر گھر میں، ہر جہاں بھی کام ہوتا ہے، ہر آفس میں کیا یہ کامن ہو گیا ہے کہ غیبتیں اور کسی کے عیب ڈھونڈنا۔ تو یہ کام کر کے اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا بولے تو یہ حدیث کے مطابق ہم زبان سے صرف اقرار والے ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم صرف زبانی اسلام والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم غیبتوں میں مبتلا ہے، ہم جو ہے نا لوگوں کے عیب ڈھونڈنے میں مبتلا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے زبان سے اقرار اور دل میں تصدیق جب تک نہیں ہوگی کلمے کی، جب تک ایمان نہیں آئے گا۔ تو ایمان کے لیے شرطیں ہیں، یہ شرط پہ ورک کرنا ہے، زندگی بھر ورک کرنا ہے۔ یہ تعلیم اولیاء اللہ دیتے، اس کو ایک ایزی نہ لے، یہ اقرار بھی کرنا ہے، اقرار جو کرے وہ دل میں تصدیق ہونا کلمے کی، جب تک تصدیق نہیں ہوگی ایمان نہیں آئے گا۔ بار بار یہ بات کیوں آ رہی؟ بار بار اسی لیے آ رہی کہ یہ اہم ہے چیز، اس کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں۔ اگر ہم یہ سیکھ کے بغیر ہر چیز سیکھ لیے تو ہمارا ہر چیز سیکھنا بیکار۔ ہم بڑے سے بڑے پوسٹ پہ ہو جاؤ، بڑے سے بڑے عہدے پہ ہو جاؤ، دنیا کا بڑے سے بڑا شخص بن جاؤ، اگر یہ ایمان نہیں سیکھے، ایمان حاصل نہیں کرے تو وہ جتنا بھی سیکھے بیکار ہو جائے۔ ہاں اگر یہ سیکھ کے وہ کرے تو مبارکباد، اگر سیکھنا ضروری ہے، ایمان حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ ایمان حاصل، یہ ان کی غلط فہمی ہے، ہم گھر بیٹھے مسلمان سمجھ رہے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم مسلمان ہیں، انہیں کافر، انہیں مشرک یہ سمجھ لے رہے ہیں۔ ہمیں خود سب سے پہلے سیکھنا ہے، جو کلمہ سیکھے، جو مانے وہ جاننا ہے۔ جب تک جانیں گے نہیں ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان پہلے سیکھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کلمہ طیبہ کے ذریعے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ جیسی جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی تجدید کا ذریعہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کے ذریعے کرو، لا الہ الا اللہ کے ذریعے ایمان کی تجدید کرو۔ تو صحابہ کی جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم کلمہ ایمان کی تجدید کیا کرو۔ ہم ایمان ہی حاصل نہیں کریں، صحابہ تو ایمان والے تھے، ایمان کی تجدید بھی کرتے تھے۔ ہمارے لیے کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے حدیث آئی کہ کلمے کے ذریعے تجدید کرو۔ تو کلمے کی تجدید سے پہلے ایمان سیکھنا ہے نا، ایمان ہوگا تو تجدید ہوگی۔
ہم عمل کی تجدید کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سال میں روزے ہے تو روزے رکھ رہے ہیں، عمل کی تجدید برابر ہوتی ہے، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں، مگر ایمان کی تجدید کرنا ہے تو ایمان کی تجدید سے پہلے ایمان سیکھنا ہے. ایمان سیکھنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ سیکھنا ہے، اس کو حفاظت کرنا ہے، اس کے دشمنوں سے حفاظت کرنا ہے ایمان کی، پھر اس کی پریکٹس کرنا ہے، پھر اس کی تجدید بھی کرنا ہے. تو سیکھیں گے تو تجدید کر سکیں گے نا. ہم سیکھیں ہی نہیں، ہم سیکھے بغیر تجدید کیسا کر سکتے؟ تو سیکھنا ضروری ہے. سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ ایمان آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں. دوسرے ذریعے وہ تو اپنے ذریعے بنا لیا، یہ ایک ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا مانگو. جب تم دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے تو یقین کے ساتھ دعا مانگو. اور یہ بات سمجھ لو، حدیث کنٹینیو چلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بات سمجھ لو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ، یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتے جو دعا مانگتے خود دل میں اس کے دعا مانگتے خود اللہ تعالیٰ سے غافل ہو، یعنی اللہ کے غیر میں لگا ہو. حدیث کنٹینیو چلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے دعا مانگو اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتے. کون سا شخص ہے وہ؟ جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہو جس کا دل اللہ سے غافل ہو، غفلت میں ہو. اب ہم دیکھیں، ہم جو دعا مانگتے ہیں ہم کیا یقین کے ساتھ مانگتے ہیں؟ یقین کب آتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان والیقین، ایمان یقین کا نام. جب تک یہ یقین نہیں ہوگی، جب تک لا الہ الا اللہ کی تصدیق نہیں ہوگی، یقین نہیں آئے گا. یقین آنا مطلب تصدیق ہونا. تصدیق کے لیے کیا؟ تحقیق ہونا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق ہونا، اس کا جانتا پن ہونا، تو یقین آئے گا. تو یقین آیا تو جب اللہ رب ہے ہمارا، اللہ پالنے والا ہے، اللہ ہی ہماری حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے، جب کلمہ سیکھیں گے تصدیق ہو جائے گی، جب یہ یقین بیٹھے گا تو بندہ یقین کے ساتھ دعا مانگے. ہم جو اب دعا مانگ رہے ہیں غفلت میں مانگ رہے ہیں، ہم جو دعا مانگ رہے ہیں ہمارا دھیان، ہمارا جو دل ہے، ہمارا جو انٹرسٹ ہے آفسوں میں لگا ہوا رہتا ہے، ہمارے گھروں میں لگا ہوا رہتا ہے، ہمارے جو نا آفس کے معاملات میں ادھر ادھر لگا ہوا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ یقین کے ساتھ مانگو تم دعا. اب یقین کیوں نہیں ہے؟ اب یقین اسی لیے نہیں ہے کہ ہم مخلوق کی حاجت روائی پن کو بٹھا لیے دل میں، اسی لیے ہمارا جو رجحان ہے، ہم جو متوجہ ہو رہے ہیں، جو ہمارا انٹرسٹ آ رہا، وہ ہم مخلوق کی طرف چلے گئے کہ مخلوق میری جو حاجتیں پوری ہو رہی نوکری سے ہو رہی تو نوکری کی طرف. جو نوکری کو پکڑ لیا کہ میری حاجتیں نوکری سے پوری ہو رہی ہے، اس کے دل میں ہمیشہ نوکری چلتے رہتی کہ میں نوکری کو کیسا بچاؤں، نوکری میں کیسا امپریس کروں، باس کو کیسا امپریس کروں، یہ چلتے رہتا. دعا مانگتے ہو. جو پراپرٹیوں کو بنا لیا معبود، پراپرٹی کو حاجت روا سمجھ رہا دل میں، جب دعا مانگتا یا عبادت کرتا تو اس کے دل میں یہی رہتا کہ میں پراپرٹی کا کیسا، وہ ڈیل کیسا، یہ ڈیل کیسا. جو گھر والوں کو بنا لیا اس کے دل میں یہ رہتا. تو ہر ایک نے کئی بدھ اپنے دل میں بنا لیے. تو ہمیں یہ بتوں سے نکلنا ہے، یہ بت نکالنا ہے. یہ جو بت ہے یہ نکالنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تم دعا مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتے جو دعا مانگتے ہو جس کا دل اللہ تعالیٰ سے غافل ہو. جو غفلت میں ہے، جو غفلت میں جس کا دل، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ایمان والا ہی دعا کرے گا. مطلب غفلت والا کون ہے؟ جو بے ایمان ہے، جو جس کے دل میں مخلوق کی حاجت روائی پن ہے، جس کے دل میں اللہ کے علاوہ غیر کی حاجت روائی پن بیٹھ گئی ہے، کفر جس کے دل میں ہو، نفاق ہو، وہ غفلت کرے گا. جو ایمان والا ہوگا یہ یقین بھی کرے گا کہ اللہ میری ضرورتوں کو پوری کرا، مولا تو ہی میری ضرورتوں کو پوری کرا بول کے ہاتھ اٹھا کے مولا سے گڑ گڑا کے مانگے گا، کیونکہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ میری جو حاجتیں ہیں، میری ضرورتیں ہیں، اللہ کے سوا کوئی پوری نہیں کرتا. تو وہ اللہ سے کے سوا جب یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ضرورتوں کو پوری کرنے والا نہیں، تو مانگے گا تو اللہ سے. ورنہ دل کیا ہوگا؟ غفلت میں ہوگا. اور جس کا دل غفلت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسی شخص کی دعا قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کا دل غیر میں لگا ہوا ہے. جس کا دل غیر میں لگا ہوا ہے، جس کا دل غفلت میں ہے، غفلت میں یعنی متوجہ نہیں ہے، مخلوق کی طرف متوجہ ہے. تو جب مخلوق کی طرف متوجہ رہے گا دعا میں یا عبادت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت بھی قبول نہیں کرتا، اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا. حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ الفتح الربانی میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جو بت ہوتا ہے، بت لکڑی کا جو بت ہوتا ہے، اس کی شکل ہوتی ہے مگر اس میں جان نہیں ہوتی. ہر چیز کی کیا ہے، ہر چیز میں کیا ہے، کچھ جان ہوتی ہے، کچھ چیزوں میں جان نہیں ہوتی. اولیاء اللہ فرماتے ہیں کچھ چیزوں میں جان ہوتی ہے، کچھ چیزوں میں جان نہیں ہوتی ہے، یعنی کچھ چیزوں میں روح ہوتی ہے، کچھ چیزوں میں روح نہیں ہوتی. الفتح الربانی میں حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک لکڑی کا بت ہے، تو وہ صرف جو بت ہوتا ہے صرف شکل ہوتی ہے، صورت ہوتی ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہوتی.
ہم دیکھتے ہیں کہ شو رومز میں اکثر ہوتا ہے لکڑی کے جو بت ہوتے ہیں، جو لڑکیوں کے بت ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچوں کے بت ہوتے ہیں، کلوتھ کے کپڑوں کے شو روم میں اکثر ہوتا ہے. تو جو بت ہوتا ہے اس میں وہ شکل رہتی، صورت رہتی، مگر اس میں کوئی جان نہیں ہوتی. اب کوئی ایک شخص کہے کہ یہ لڑکی کا بت ہے، میں اسے شادی کر لیتا ہوں، میں جو ہے نا اس سے زندگی بسر کرتا ہوں، تو ہم کیا کہیں گے اس سے کہ بیوقوف ہے، انہیں تو آؤٹ آف مائنڈ ہو گیا بولیں گے، تو پاگل ہے یا جاہل ہے کہیں گے اس کو. کیوں؟ یہ جو ہے نا بت ہے، یہ صرف شکل ہے، صورت ہے، یہ خالی پریزنٹیشن ہے، مگر اس میں کچھ جان نہیں ہوتی، تو وہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتی. تو اسی طرح سے اولیاء اللہ فرماتے ہیں جس طرح بت میں جو ہم ظاہری بت دیکھتے ہیں اس میں جان نہیں ہوتی، وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اسی طرح ہماری زندگی میں اسباب ہے، کئی اسباب ہے. نوکری اسباب ہے، یعنی ریسورسز ہے، نوکری اسباب ہے، بیوی ہے تو شوہر اسباب ہے، یعنی کوئی کمانے والا ہے وہ اسباب ہے، اور پراپرٹی اسباب ہے، ماں باپ کے لیے اولاد ہے یا اولاد کے لیے ماں باپ اسباب ہے، یا بھائی بہن اسباب ہے، یا بینک بیلنس یہ اسباب ہے. یہ جتنے بھی اسباب ہے اولیاء اللہ فرماتے ہیں اس میں جان نہیں ہوتی، یہ بھی بت کی طرح ہے. اگر کوئی اس کو سمجھے کہ اس سے میری حاجتیں پوری ہوتی ہو رہی، اس سے میری حاجتیں پوری ہوتی ہے، تو یہ اس شخص کی طرح ہی ہے جو بت کو دیکھ کر کہہ رہا ہے میں اسے شادی کرتا ہوں. وہ اس شخص کی طرح بیوقوف ہے، جاہل ہے، جو کہتا ہے کہ میں یہ بت سے شادی کرتا ہوں اور زندگی بسر کرتا ہوں. کیونکہ بت میں جان نہیں ہوتی، اسی طرح اسباب میں بھی جان نہیں ہوتی. جان نہیں ہوتی مطلب اسباب میں حاجت روائی پن کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی. اسباب کا استعمال کرنا ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ پیاس بجھانے کی صلاحیت رکھے، استعمال کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، بینک بیلنس رکھنا ہے، ہر چیز کرنا ہے، اسباب کا استعمال کرنا ہے، مگر اسباب کو دل میں نہیں بٹھانا ہے. یہ اسباب کو جو دل میں بٹھا لیا وہ کیا ہے؟ شرک میں، کفر میں، نفاق میں مبتلا ہو. تو اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو جہالت ہے، جس طرح ایک بت کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں ہم کہ وہ بیوقوف ہے، بت سے زیادہ شادی کرتا ہے، تو وہی بیوقوفی، وہی جہالت ہم کر رہے ہیں. ہم اسباب کو سمجھ رہے ہیں، ہماری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں. اور یہ جہالت دین میں کیا ہے؟ یہ جہالت یہ شرک ہے، کفر ہے، نفاق. یہ جو جہالت ہے، ہم جو سمجھ رہے ہیں نوٹوں سے میری حاجتیں پوری ہو رہی ہے، ہم جو سمجھ رہے ہیں نوکری سے میری حاجتیں پوری ہو رہی ہے، ہم جو سمجھ رہے ہیں پراپرٹیوں سے میری حاجتیں پوری ہو رہی ہے، ہم جو سمجھ رہے ہیں زمینوں سے، میرے ریئل اسٹیٹ جو پروجیکٹس ہے اس سے ہو رہی ہے، ہم جو سمجھ رہے ہیں میری صلاحیت، ہم جو سمجھ رہے ہیں میری قوت، ہم جو سمجھ رہے ہیں میرے گھر والے، یہ جو صلاحیتیں یہ گھر والے مجھے پال رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں یہ اسباب ہے. اسباب حاجت مند ہے، اسباب کا استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بنانے والا اسباب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسباب کا بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. کیونکہ عالم میں حکمت کا عالم ہے، یہ عالم میں اسباب ہے، یہاں پر اسباب کا استعمال کرنا ہے، مگر اسباب کو دل میں نہیں بٹھانا ہے. اسباب کو اگر دل میں بٹھا لیں گے تو کفر، شرک، نفاقات ہاتھ میں آئے. تو ایک بت میں جان نہیں ہوتی، اسی طرح سے اسباب پہ بھی جان نہیں ہوتی. اسی طرح اولیاء اللہ فرماتے ہیں اعمال بھی مردہ ہوتے ہیں اور اعمال میں بھی جان ہوتی ہے. جس اعمال میں ایمان نہ ہو تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں وہ مردہ عمل ہے. یعنی اگر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے مگر دل میں کیا ہے؟ مخلوق کی حاجت روائی پڑھنا ہے، تو وہ اس کی نماز مردہ ہے، اس کا عمل مردہ ہے، یعنی وہ مردہ عمل ہے. نماز ایسی مردہ ہے، مطلب وہ اعمال جس میں ایمان نہیں ہے. اگر اعمال کون سے بھی لے لے، اگر اس میں ایمان ہے تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں زندہ عمل ہے. نماز اگر ایمان کے ساتھ پڑھے تو زندہ نماز، روزہ اگر ایمان کے ساتھ ہو تو وہ زندہ روزہ ہے. تو بت میں جان نہیں ہوتی، اسباب میں بھی جان نہیں ہوتی، یعنی اس میں حاجتیں پوری کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اسی طرح سے اعمال بھی زندہ ہوتے ہیں، جان ہوتی ہے اور جان نہیں ہوتی. جس عمل میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، اگر اس میں ایمان ہو تو وہ زندہ عمل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول عمل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ایسے عمل کو قبول کرتے، جس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے وہ زندہ عمل ہے. اور جس عمل میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر کوئی بھی عمل ہم کر رہے ہیں، صدقات، چیریٹی جو بھی کر رہے ہیں، اگر اس میں ایمان نہیں ہے تو وہ اعمال مردہ ہے. تو بت میں بھی جان نہیں ہوتی ہے، اسباب میں بھی جان نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے یعنی اس میں حاجتیں پوری کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، ہر مخلوق حاجت مند ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ ہی حاجت روا، ایک حاجت روا یہ ایمان لانا ہے، اللہ ہی حاجت روا یہ ایمان لانا ہے.
ایمان لانے کے لیے کلمہ سیکھنا پڑتا. یہ اسباب کو دل سے نکالنے کے لیے کلمہ سیکھنا پڑتا. جب تک ہم کلمہ نہیں سیکھیں گے تو یہ ایمان دل میں نہیں آئے گا. تو یہ اعمال زندہ کب ہوں گے؟ اعمال زندہ عمل کب کہلائیں گے؟ جب ایمان کے ساتھ کریں گے تو اعمال زندہ کہلائیں گے. اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کہ ایمان اور عمل کی مثال دیتے ہیں کہ ایمان ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے. تو اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص خط پڑھ رہا ہے، لیٹر پڑھ رہا ہے. اب وہ یہ انتظار میں ہے کہ بجلی چمکے اور بجلی کی چمک سے جو روشنی آتی ہے میں اس روشنی میں یہ خط پڑھوں گا. تو کیا وہ خط کبھی پڑھ سکتا ہے کہ آسمان سے بجلی چمکے اور جو روشنی آئے میں یہ خط پڑھ لوں؟ کبھی نہیں پڑھ سکتا. اس کا خط کبھی زندگی بھی لگا لے وہ خط نہیں پڑھ سکتا. اسی طرح سے اولیاء اللہ فرماتے ہیں ہم کتنے بھی اعمال کر لیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، زندگی بھر بھی ہم اعمال کر لیں، تہجد، نوافل، اشراق، چاند، جتنے بھی نماز پڑھ لیں، اگر وہ ایمان کے ساتھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی قبول نہیں کرتا. جس طرح وہ لیٹر جو ہے نا بغیر روشنی کے بجلی کی روشنی میں نہیں پڑھا جاتا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے پاس بھی کوئی بھی اعمال ہے بغیر ایمان کے قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان کی اتنی قدر ہے. ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، بغیر ایمان کوئی چارہ ہی نہیں. ایمان ضروری ہے، ایمان امپورٹنٹ ہے، مقدم ہے ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس. ایمان جاننے کا نام ہے، جاننا ہے کلمے کو. جب تک جانیں گے نہیں کلمے کو، ہمارے کتنے بھی اعمال ہم کر لیں، کتنے بھی لاکھوں چیریٹی، کروڑوں چیریٹی دے دے، کتنے بھی ڈالرز ہم خیرات کر لے، کافر بھی کر رہے ہیں آج کل، مشرکین بھی کر رہے ہیں، تو کتنے بھی کر لے تو سب بیکار ہو جائیں گے. کیوں؟ اس میں ایمان ہی نہیں. ایمان کے ساتھ عمل اللہ تعالیٰ قبول کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقدم جو ہائیسٹ پریورٹی ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ایمان. تو ایمان ضروری ہے. تو اب ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے دل میں کیا ہے؟ اسباب ہے. تو اسباب کے اوپر مثال دیتے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ اسباب پر جو بھروسہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. تو اسی محفل میں جو ہے نا ایک شخص سلیمان علیہ السلام سے ملنے آیا. اب جب وہ شخص سلیمان علیہ السلام سے ملنے آیا تو جو سلیمان علیہ السلام کی جو دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اس کے گھور کر دیکھ کر چلے گا. اسے گھور کر دیکھا، سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کی اور چلے گا. اب جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو شخص تھا اس نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو ابھی آئے تھے مجھے بہت گھور رہے تھے، کون ہے یہ؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام. اب وہ شخص بڑی ہیبت میں آ گیا، پریشان ہو گیا. آپ نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ اے سلیمان علیہ السلام مجھے بچا لیجیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ اپنی طرف سے، کیونکہ آپ کی حکومت جو ہے نا ہواؤں پہ ہے، چرند پرند پہ ہے، آپ مجھے کہیں دور ہندوستان میں بھیج دیجیے. مطلب وہ ڈر گیا. اسرائیل علیہ السلام آئے، گھور کر دیکھے تو وہ چاہ رہا ہے کہ میں کہیں دور چلے جاؤں. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ اسے ہندوستان بھیج دیا. اگلے دن حضرت اسرائیل علیہ السلام سلیمان علیہ السلام سے ملنے. سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ اے بھائی اسرائیل کہ کل آپ ایک شخص کو بہت گھر رہے تھے، بہت ڈرا رہے تھے، تو کیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اسے ڈرا نہیں رہا تھا، کچھ خوفزدہ نہیں کر رہا تھا، مگر میں اسے گھور کر اس لیے دیکھ رہا تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں مجھے ایک شخص کی روح ہندوستان میں قبض کرنی تھی اور وہ شخص یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوا ہے. تو اب وہ شخص آپ کے پاس بیٹھے ہوا ہے، میں پریشان، میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ شخص مجھے ابھی ہندوستان میں ملنا ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میں چلے جاؤں گا. اور میں جب وہاں جیسے ہی گیا وہ شخص مجھے مل گیا اور میں اس کی روح قبض کر لیا. مطلب وہ شخص جو تھا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو بیٹھا ہوا جب شخص تھا وہ سمجھا کہ میں اگر جگہ تبدیل کر دوں، یعنی اسباب کو سمجھا کہ میری ضرورت پوری ہوتی سمجھاؤں. وہ سمجھا کہ اگر میں دور چلے جاؤں میری موت نہیں آئے گی. وہ سمجھا کہ اگر میں دور چلے جاؤں گا تو مجھے سکون مل جائے گا. مطلب اس نے اسباب کو اپنے دل میں بٹھا لیا. تو اسباب یہ نکلنا ہے. ہم بھی ایسے اسباب کہیں زندگی میں ہمارے دل میں بٹھا لیے. اب وہ شخص کیا کیا کہ میں اگر وہاں دور چلے جاؤں گا تو موت سے بچ جاؤں گا. سمجھا؟ وہ سمجھا کہ میں اگر دور چلے جاؤں گا میں سکون ہی اختیار کروں گا، یہاں سے بچ جاؤں گا، میری موت نہیں آئے گی. ایسا سمجھاؤ. ہم بھی یہی کر رہے ہیں آج کل، اسباب کو اختیار کر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں پیسہ ہے، پیسوں سے میری حاجتیں پوری ہو رہی، سمجھ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں نوکری ہے، نوکری بس نوکری میرے لیے ہے تو کافی ہوں میں، یہ میری حاجتیں پوری کرتا، سمجھ رہے. یہ غلط تصدیق، ہمارے غلط علم ہمارے دل میں بیٹھ گیا. یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ پراپرٹیوں سے میں پل رہا ہوں، یہ جو دل میں بیٹھ گیا، یہ گندگی بیٹھ گئی، یہ کفر، شرک، نفاق بیٹھ گیا، یہ نکالنا ہے.
کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں فلاں کنٹری میں جاؤں گا تو مجھے سکون ہے. اپنے ذہنوں سے ہم بنا لیے کہ میں اگر نیوزی لینڈ جاؤں گا, میں امریکہ جاؤں گا, میں کینیڈا جاؤں گا, تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا جو سکون ہے وہاں پر ہے. کیوں؟ میں وہاں پر اچھا کماؤں گا. مطلب جگہ کو اسباب بنا لیے ہم کہ میں اگر وہاں پر جاؤں گا تو مجھے سکون, یہاں پر سکون نہیں ہے. سکون صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی اللہ کا دلوں کا سکون ہے. سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے. ہم اپنے ذہنوں سے بنا لیے کہ میں فلاں کنٹری میں جاؤں گا, فلاں PR مل جائے گا مجھے, فلاں ویزا مل جائے گا, فلاں میں جو ہے نا نوکری کر لوں گا, تو یہ سکون سمجھ. یہ ہمارے اپنی انڈرسٹینڈنگ, یہ اپنا دین بنا لیے ہم. یہ اپنے ذہنوں سے جو ہم مسکانسیپشنز بنا لی, یہ اپنا دین ہے, ہمارا اپنا دین ہے. اس لیے خبر میں جاتے سوال کیا ہے, بتا تیرا دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی پہ چلا تھا یا اپنی خود مرضی چلایا؟ دین کیا؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی. اگر ہم اپنی مرضی سے چلیں گے تو وہاں کہیں گے کہ ہاں میں اپنی مرضی سے چلاتا. اگر یہاں پر زندگی میں اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزاریں گے تو وہاں پر آسانی سے جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل کرو, اسباب کو دل میں نہ بٹھاؤ, اسباب کا استعمال کرو مگر اسباب کو دل میں نہ بٹھاؤ. ہم اسباب کو یہ نکالنا ہے, یہ دل میں جو بیٹھ گئے اسباب, یہ ایک ایک کر کے نکالنا. نکالنے کے لیے ایمان آنا. ایمان آنے کا ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. جب تک علم لا الہ الا اللہ نہیں سیکھیں گے, جب تک اولیاء اللہ کی صحبت حاصل نہیں کریں گے, یہ کلمے کی تعلیم نہیں سیکھیں گے, اس کی تصدیق دل میں نہیں ہوگی, تو یہ اسباب نہیں نکلیں گے. اور یہ دل میں کیا ہوگا؟ کفر ہوگا, شرک ہوگا, نفاق ہوگا. کفر شرک نفاق میں مبتلا ہو جائے گا. مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مثال دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے, اندھا ہے, اور اندھا شخص ہے مگر وہ باڈی بلڈر ہے. اور ایک شخص ہے جو دیکھ سکتا ہے یعنی بینا ہے, ایک نابینا ہے جو باڈی بلڈر ہے, خود خوب طاقت رکھتا ہے, اچھی باڈی ہے اس کی. اور ایک جو ہے نا روشنی دیکھ سکتا ہے, مطلب آنکھیں اچھی ہے اس کی. تو یہ جو آنکھوں سے اندھا ہے اور جو باڈی بلڈر ہے, آپ فرماتے ہیں اسے کچھ طاقتور شخص نہ کہو, اسے تو بس گوشت کا ٹکڑا کہو. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اندھا ہے. اسی طرح سے جسم کی آنکھ کا اندھا ہے, وہ جتنے بھی جو ہے نا کہیں بھی جائے تو اسے قبول نہیں کرتے لوگ. کوئی اگر وہ اندھا شخص کہے مجھے نوکری دیو, تو دنیا کا کوئی بھی شخص اندھے شخص کو نوکری نہیں دیتا. اندھا شخص کو کوئی قبول نہیں کرتا, حالانکہ اس کی اچھی باڈی ہے, اچھی سوچ ہے, اچھی صلاحیت ہے, اچھا خوبصورت ہے, اچھی ہائٹ ہے, اچھی پرسنالٹی ہے, اچھا پڑھا لکھا ہے, مگر اس کی آنکھوں سے اندھا ہے وہ, تو آنکھوں سے اندھے کو کوئی قبول کرتے. اسی طرح سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اولیاء اللہ بلکہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا دل اندھا ہے, جس کا دل اندھا ہے یعنی دل میں کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے, مخلوق کی حاجت روائی پن جس کے دل میں بیٹھ گئی کہ میری حاجت نوکری سے, بینک بیلنس سے, کریڈٹ کارڈ سے, بیوی سے, گورنمنٹ پینشن سے, گورنمنٹ سیلری سے, جو ہے نا یہ لون سے میری حاجتیں پوری, جس کے دل میں بیٹھ گئی وہ دل اندھا ہے. جس کا دل اندھا ہے وہ کتنے بھی عمل کر لے اللہ تعالیٰ کے پاس, نمازیں پڑھ لے, روزے رکھ لے, اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. جس طرح جسم کے اندھے کو ہم قبول نہیں کرتے, اس کا وہ صرف ایک گوشت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے کتنی بھی اچھی باڈی ہونے کے باوجود, تو اللہ تعالیٰ بھی جس کا دل اندھا ہو جاتا ہے یعنی دل میں مخلوق کی حاجت روائی پن بیٹھ جاتی ہے, تو ہم جسم سے جتنے بھی عمل کر لے, پوری زندگی عمل پہ لگا دے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, سنت, نوافل, اشراق, چاس, تہجد جتنے بھی پڑھ لے, اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. کیوں؟ اس کا دل اندھا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر دل پہ ہوتی. اللہ تعالیٰ جو دیکھتے ہیں بندے کے دل پہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں کیا ہے, میں حاجت روا ہوں یا مخلوق حاجت روا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس امپورٹنٹ ایمان ہے. ایمان اگر ہوگا تو عمل اللہ تعالیٰ آٹومیٹک قبول کر لیں. کیوں؟ ارے میرا بندہ ایمان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو نجات کا ذریعہ ہے, اور ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ. ایمان سیکھنا ہے, جاننا. ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننا. جاننا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جاننا, یہ جانیں گے تو ایمان آئے گا, نہیں جانیں گے تو صرف زبان پہ رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اشارہ فرمایا کہ وہ لوگوں جو زبان سے اسلام لے اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو, ان کی عیب کے پیچھے نہ پڑو. ہم دیکھیں اب عیب کے پیچھے پڑے ہوئے, ہم غیبتوں کے پیچھے غیبتیں کر رہے ہیں لوگ. کیوں؟ ہمارا زبان جو ہے نا, ہم زبان کو سمجھ رہے ہیں ہماری اپنی ہے سمجھ. جو صرف زبان سے اقرار کرتا وہ جو ہے نا لوگوں پہ ظلم کرتا, وہ غیبت نہیں کرتا, وہ چغلی کرتا. کیوں؟ یہ جسم کو وہ خود اپنا سمجھتا. جب دل میں تصدیق ہو جاتی ہے اللہ حاجت روا ہے تو مالک حاجت روا ہے, تو یہ سب چیزوں کا مالک, میرے جسم کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے, وہ کہے گا. تو یہ مالک کے منشا کے تحت استعمال کرے گا, مالک کی مرضی کے تحت استعمال کرے گا.
ورنہ اگر صرف اقرار ہوگا، اقرار لا الہ الا اللہ کا صرف اقرار ہوگا، بچپن میں پڑھ لیا، تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی مرضی کے تحت استعمال کرے گا، جس کو چاہے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، بھائی بہن کی نافرمانی کرے گا، اولیاء اللہ کی گستاخی کرے گا، نہ جانے کیا کیا کرے گا، تمام جو گناہ ہیں انلمیٹڈ جو بھی گناہ ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ کیوں؟ صرف زبان سے اقرار، دل میں تصدیق نہیں۔ کلمے کی تصدیق ہونا تو ایمان آئے گا، جب تک ایمان نہیں آئے گا۔ اور ایک مثال مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ دیتے، آپ فرماتے ہیں کہ لوہا اگر ٹھنڈا ہو تو ہتھوڑا اثر نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں لوہا اگر ٹھنڈا ہو تو ہتھوڑا اثر نہیں کرتا، یعنی کوئی ٹھنڈا لوہا ہے اس پہ ہتھوڑا مارو اثر نہیں کرتا، کوئی شیپ چینج نہیں ہوتا۔ لیکن لوہا اگر گرم ہو تو ہتھوڑا اثر کرتا ہے، ہم جو چاہے اسے شیپ دے سکتے ہیں، یعنی جو بھی بنانا ہے ہمیں، لوہے کا جو بھی سامان ہمیں بنانا ہے تو اس کو گرم کرتے ہیں تو گرم پہ ہتھوڑا چلتا ہے۔ اسی طرح سے جس کے دل میں ایمان کی حرارت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس طرح چاہے اپنے عمل کو پیش کر سکتا ہے۔ ایمان کی حرارت ضروری ہے۔ جس طرح ٹھنڈا لوہے پر ہتھوڑا نہیں چلتا، اس طرح سے اگر دل میں بے ایمانی ہو تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کرے گا بندہ۔ کیوں؟ یہ دل میں ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، غیبتیں کرے گا، چغلی کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، لوگوں پہ ظلم کرے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، بغض کرے گا، کینہ، حسد، تمام بیماریاں اس کے دل میں ہوگی۔ کیوں؟ وہ ایمان کی چنگاری نہیں ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اپنے عمل کو جس طرح چاہے مولا کی بارگاہ میں مولا کی مرضی کے تحت پیش کرے گا۔ اس کی بہترین جو مثال ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کی جو جماعت مقدس جماعت ہے، ایمان والی جماعت، ایسی جماعت ہے جیسا ہی عمل کا اعلان ہوتا فوراً ٹوٹ پڑتے اور کر گزرتے، یعنی اس کو کر گزرتے آسانی سے، رکتے نہیں، پیچھے نہیں مڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا حکم آیا، اللہ کے رسول کا حکم آیا، بس کر لو۔ کیوں؟ ان کے دل میں ایمان کی چنگاری تھی، وہ حرارت تھی، وہ لوہا گرم تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا فرمان ان پر اثر کرتا تھا، کیونکہ جو لوہا گرم ہوگا اس پہ ہی ہتھوڑا چلے گا۔ اب لوہا ٹھنڈا ہے، کتنا بھی مار لے آپ، وہ اثر نہیں کرا۔ تو ہر بات میں دیکھیے، ہر جو اولیاء اللہ بتاتے ہیں ایمان کی بات بتاتے ہیں، امپورٹنٹ مقدم ایمان ہے۔ یہ ایمان رہے گا تو پہلی منزل جو خبر کی، آخرت کی پہلی منزل وہ خبر ہے، اس میں کامیابی ہوگی۔ ہم ایمان نہیں سیکھے تو ہم جو ہے نا جاتے ہی فیل۔ اور لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ ہمارے جو سوالات ہوں گے، ہم خبر میں تو پاس ہو جائیں گے، ہم آخرت میں حساب دینا سمجھ رہے ہیں۔ یہاں خبر میں کامیاب ہوگا تو آخرت میں کامیاب، تمام منزلوں میں کامیاب ہوگا۔ تو اولیاء اللہ جو ٹریننگ دیتے ہیں، جو آخرت کی پہلی منزل کی دیتے ہیں۔ آخرت کی پہلی منزل کیا ہے؟ 3 سوال ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا۔ تو یہ سوالوں کی تیاری اولیاء اللہ دیتے ہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو مقدم ہے، جو ہائیسٹ پریورٹی ہے، ہم اس کو چھوڑ کے ہر چیز کر رہے ہیں۔ یہ چھوڑ کے ہم آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو حساب کتاب ہے اس پہ فوکس کر رہے ہیں۔ پوری دنیا جو محنت کر رہی عمل کو درست کرنے، عمل کی ٹریننگ دے رہی۔ عمل کی درستگی تو ایمان سے ہی ہوتی ہے، عمل کو درستگی تو نہیں کہنا چاہیے، عمل کی ٹریننگ دے رہی، خالی عمل ایسا کرنا، ظاہر یا عمل کیسا کرنا، وہ ٹریننگ دے رہی۔ یہاں جو اولیاء اللہ ٹریننگ دیتے ایمان کی دیتے، کیونکہ اولیاء اللہ قرآن اور حدیث سے یہی بتاتے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ جو ٹریننگ سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے وہ ایمان کی دینا ہے۔ ایمان نہیں سیکھے تو پھر جتنے بھی عمل کر لے بیکار ہو جاتا۔ اب جو عمل یا جو سیکھ رہے ہیں، صرف عمل، حرکتوں کا جو علم حاصل کر رہے ہیں، وہ خبر کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ آخرت کی پہلی منزل خبر ہے۔ اب جو خبر کی آخرت کی پہلی منزل کی تیاری نہیں کرا تو اس کا جو نا جو 10th پاس ہوا تو انٹر میں جائے گا۔ اب وہ 10th کے لیے تیاری نہیں کر رہا، وہ انٹر کے لیے تیاری کرا تو کیا فائدہ؟ 10th کی تیاری کرنا، پہلے بنیاد بیسکس امپروو کرنا ہے۔ تو خبر کی جو 3 سوالات اس کی تیاری کرنا ہے۔ وہ تیاری کرنے کے لیے علم لا الہ الا اللہ جو دین میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ سیکھنا ہے۔ دین میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ 2 اہم چیزیں ہیں دین میں، ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے۔ مگر وہ عمل جو قبول کرتے اللہ تعالیٰ، ایمان رہا تو قبول کرتے، عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، عمل کو نہیں چھوڑاتے اولیاء اللہ۔ ایمان والا آٹومیٹک خود ہی جو ہے نا عمل کرتا۔ ایمان والا اس کے جب دل میں کسی کے دل میں تصدیق ہو گئی اللہ حاجت روا ہے تو اللہ حاجت روا ہے، تو جو حاجت روا اس کے دل میں بیٹھ گیا اسی کی سنے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھے گا، روزہ رکھو بول تو روزہ رکھے گا، زکوٰۃ حج کرو بول تو فرض ہوا تو کرے گا۔ تو ایمان امپورٹنٹ ہے، ہر چیز میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ایمان ہے۔ تو اولیاء اللہ جو سکھاتے ہیں وہ ہے ایمان۔ ایمان نہیں سیکھیں گے تو ہمارے لیے آخرت میں نقصان ہے۔ بار بار یہ بات اسی لیے آ رہی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ہے بات، ایمان امپورٹنٹ ہے۔ ایسا نہ سمجھے کہ بار بار کہا جا رہا ہے، بار بار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ امپورٹنٹ چیزیں بلکہ بار بار کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ نہیں سیکھیں گے تو سب جتنا بھی سیکھیں گے بیکار ہو جائے گا۔ ایمان امپورٹنٹ ہے۔
اور مثنوی شریف میں اور ایک مثال دیتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک بیل منڈی ہوتی ہے. بیل منڈی میں کیا ہوتی ہے؟ ایک بیل ہوتی ہے، ایک منڈی ہوتی ہے. تو جو سارا وزن جو ہوتا ہے بیل پہ ہوتا ہے، اور جو آوازیں جو آتی ہے اولیاء اللہ فرماتے ہیں، جو مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ جو چو 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 آواز آتی ہے وہ بنڈی سے آتی ہے. مطلب جو اصل جو پورا وزن اٹھا رہا ہے وہ خاموشی سے چل رہا ہے، اور جو کچھ بھی وزن نہیں اٹھا رہا ہے، جو بنڈی ہے، وہ آوازیں کر رہی ہے. تو اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو عمل کرتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، وہ ہمیں اپنے کام میں لگا ہوتا ہے، جو مقصد کے لیے اس کو پیدا کرے وہ کام میں لگا ہوتا ہے، اور وہ آوازیں نہیں کرتا. اصل جو کام کرنے والا ہے یعنی ایمان والا، جو عمل کرنے والا ہے اصل ایمان کے ساتھ، وہ اپنا کام کرتا ہے، چوچو نہیں کرتا میں یہ کرا میں یہ کرا یہ کرا یہ کرا. جو عمل نہیں کرتا، جو کچھ بھی بوجھ نہیں اٹھاتا، یعنی ایمان سیکھنے کی پریکٹس نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں یہ کر لیا بھائی، نماز کی ٹریننگ لے لیا بھائی، میں زکوٰۃ کر لیا، حج کر لیا. وہ ایمان نہیں سیکھا، عمل کر کے سمجھ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا سمجھ رہا. تو جو اصل جو کام کرا نا وہ آوازیں نہیں کرتا. تو اولیاء اللہ اس لیے کیا ہے، اولیاء اللہ خاموش ہوتے کہ وہ کہتے نہیں، اپنی بڑائی نہیں بیان کرتے. جو خالی عمل کرتا ہے، جو شیطان کیا کرتا، ایمان نکال لیتا اور عمل میں لگا دیتا. جو عمل میں لگ گیا، صرف عمل میں لگ گیا، وہ آوازیں کرتا ہے چو چو چو، جس طرح بنڈی کر رہی ہے آواز، وہ عمل میں لگ جاتا کہ میں یہ کرا میں یہ کرا، میں اتنی کتابیں پڑھ لیا، میں اتنے کتابیں لکھ لیا. وہ کتابیں، وہ جو لکھا، وہ جو پڑھا، وہ جو کرا، وہ سب بیکار ہو گئے اس کے. کیوں؟ اس کے پاس ایمان نہیں. ایمان والا جو ہے عمل کرتا اور خاموش رہتا، مولا کے سامنے گڑ گڑاتا، زیادہ آواز نہیں کرتا. اس کو معلوم ہے اپنی حقیقت کیا ہے، اپنی حقیقت کو معلوم کرتا، مولا سے گڑ گڑاتے رہتا، مولا میرے سے یہ غلطی ہوگی، مولا میرے سے یہ غلطی. تو یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ مولا، یہ فقیری، یہ محتاجی مولا کی کب آئے گی؟ جب ایمان آئے گا تو آئے گی. ایمان امپورٹنٹ ہے. جب تک ایمان نہیں سیکھیں گے تو یہ عاجزی انکساری نہیں ہے. ایمان ضروری ہے، ایمان اہم ہے. اعمال کتنے بھی کر لے مگر ایمان کے ساتھ کرنا ہے. ایمان آئے گا تو دل کی فرما برداری ہوگی. جب دل فرما بردار ہوگا تو جسم آٹومیٹکلی فرما بردار ہوگا، کیونکہ دل بادشاہ ہے اور دماغ جو ہے وزیر ہے، جو اعضا جوار ہے وہ سپاہی ہے. تو بادشاہ سے ہی ہونا سب سے پہلے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اچھا بادشاہ ہونا، یعنی بادشاہ سلامت ہونا، بادشاہ جو ہے نا صحت مند ہونا، تندرست ہونا. اس میں کینہ، حسد، جلن کچھ نہیں ہونا. اس میں جو ہے نا وہ صلاحیت ہونا. وہ صلاحیت کیسا ہوگی، وہ صحت مند کیسا ہوگا؟ جب ایمان سیکھے گا تو آئے گا. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 21-22. اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. جو تمہیں پالتا ہے اس کی عبادت کرو. جو تمہیں پالتا ہی نہیں اس کی عبادت کیوں کر رہے ہیں تم؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اب ہماری لینگویج میں بولتے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے؟ اے لوگو اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. اب ہمیں جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، اس کی عبادت کرنا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ کے سمجھ رہے ہیں، ہم اس کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں سمجھ رہے ہیں. ہمارے دل میں جو ہے مخلوق کی حاجت روائی پن بیٹھی ہوئی ہے تو ہم مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں. جو دل میں جس کی حاجت روائی پن بیٹھی ہوئی ہے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. کمپنی کی حاجت روائی پن بیٹھی ہوئی ہے کہ کمپنی سے مجھے یہ فائدہ مل رہا، مجھے یہ فائدہ مل رہا. پراپرٹی کی حاجت روائی پن بیٹھی تو پراپرٹی کی عبادت کر رہے ہیں، کمپنی کی عبادت کر رہے ہیں. عبادت مطلب جو حاجت روائی پن جس کی ہے اس کے دل میں رہنا، اس کے محتاج بننا، اس کے فقیر بنے تو یہ عبادت ہے. اس کے سامنے گڑ گڑانا تو اس کی عبادت ہے. ہم کہاں گڑ گڑا رہے ہیں؟ مخلوق کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، جو ہے نا کمپنی میں گڑ گڑا رہے ہیں، کمپنی کو راضی کر رہے ہیں. اگر ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، مخلوق کو راضی نہیں کر رہے، صرف اللہ کو راضی کر رہے ہیں، تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ کی عبادت کریں. اب ہم ہمارا حال دیکھیں، ہم کس کو عبادت، ہم کس کی عبادت کرتے؟ کمپنی کی عبادت کرتے. کیوں؟ ہم کمپنی کو راضی کرتے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا، ہم کمپنی کو راضی کر رہے ہیں تو کمپنی کی عبادت کر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کمپنی سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی، ہم سمجھ رہے ہیں پراپرٹیوں سے میری ضرورتیں پوری. دیکھ لیں ہمارا حال، خود دیکھ لیں. ہم یہ ایگزامپل ہم اپنی زندگی میں رکھ لیں گے تو ہم دیکھیں ہم دوستوں کو، بھائیوں کو، اس کو راضی کریں. مطلب ہم سب اگر دل میں یہ ہے کہ میری حاجتیں ان سے پوری ہو رہی تو یہ راضی کر رہے ہیں ان کو. ہم بار بار ان کے پیچھے پڑ رہے ہیں، ہم ان کو خوش کرنے کو دے رہے ہیں. اگر ہم اللہ کو خوش کرنے کو دیکھیں تو ہم اللہ کی بات کریں. اگر ہم مخلوق کو خوش کرنے کو دیکھ رہے ہیں تو مخلوق کی بات کریں. اللہ حاجت روا ہے، جب تک یہ تصدیق نہیں ہوگا تو ہم مخلوق کی بات میں لگیں گے. اللہ اس لیے اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 21-22 میں، اے لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ پیدا کرے، میری ہی بات کرو بولے اللہ تعالیٰ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ تمہارے جو دلوں میں ہے
مخلوق بیٹھ گئی, مخلوق دنیا کی حاجت روائی پن بیٹھ گئی. آگے کیا ہے, اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے, میں نے تم کو بھی پیدا کیا, اور جو تم سے پہلے لوگ ہیں ان کو بھی, جو گزر گئے ان کو بھی پیدا کیا, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اے لوگوں, اپنے پروردگار کی عبادت کرو, اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا, اور ان لوگوں کو بھی جنس جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. وہ پروردگار ایسا ہے, پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ پروردگار ایسا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا. زمین کو فرش, آسمان کو چھت کون بنائے؟ اللہ تعالیٰ میں بنایا بولو. اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے کھانے کے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کیا. پانی برسانے والے بھی اللہ تعالیٰ, میووں کا بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ. ہم سمجھ رہے میں پیسے دیا تو آ رہے ہیں, سمجھ. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ میں دیا, میں پروردگار ہوں, میں پالنے والا ہوں. اسباب ہے وہ پیسہ, اسباب کو استعمال کرنا ہے, مگر اسباب حاجت روا نہیں ہے. اسباب بت ہے, اسباب میں کوئی جان نہیں ہوتی, یعنی اس میں حاجت روائی پن نہیں ہے. اسباب کا استعمال کرنا ہے, مگر اسباب کا بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ. بس کسی کو اللہ کا ہمسر اور شریک نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ یہ سب بتا رہے ہیں کہ میں میری عبادت کرو, تمہارے پروردگار جو پیدا کرا تمہارے اس کی عبادت کرو, اور جو ہے نا جو آسمانوں سے پانی برستا ہے وہ میں ہی برساتا ہوں, کھانے کے لیے جو میوے ہے میں ہی دیتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اللہ کا ہمسر نہ بناؤ, اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ, حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کریں حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ اس جیسا کوئی نہیں. تو قرآن حدیث بار بار ہر آیت ہر جو نا حدیث یہی بتا رہی کہ ایمان کی اہمیت بتا رہی. تو اولیاء اللہ یہ تعلیمات دیتے, ایمان ضروری ہے. ہم دھوکے میں. سورہ توبہ آیت نمبر 71. اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں. ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اچھے کام کو کرنے کو حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں. سب سے اچھا کام کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل کرنا. ایمان والے یہی حکم دیتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ایمان کو سدھارنا, اپنے ایمان کو درست کرنا. عمل کو درست کرنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا ہے. یہ ایمان والے حکم دیتے. اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اچھے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں ایمان والے, برے کاموں سے روکتے. سب سے برا کام کیا ہے؟ یہ برا کام شرک سب سے برا کام, اور سب سے اچھا کام دل میں ایمان ہونا. یہ ٹریننگ دیتے اولیاء اللہ. یہ ایمان والوں کی ٹریننگ ہے, یہ ہمارے لیے. ایمان والے جو کرتے ہیں, ایمان والے دوسرے کو ایمان والا بناتے. ایمان والے دوسروں کو مشرک نہیں بناتے. ایمان والے بھی خود ایمان والے بنتے اور دوسروں کو بھی ایمان بناتے. اور دوست ہے ایمان والے, ایمان والوں کے دوست ہے. اور نماز پڑھتے ہیں, اور ایمان والے نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان لا کے نماز پڑھتے, اور زکوٰۃ دیتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہو. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ قریب رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ فرمائے یہ جو ایمان والے ہیں, جو اچھے کام کا حکم دیتے ہیں, برے کاموں سے روکتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا. بلا شبہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم کس پہ فرما رہے ہیں؟ ایمان والوں پہ فرما رہے ہیں. ایمان والوں کو ہی تمام نصرتیں, ایمان والوں کو ہی تمام انعامات ہیں. بغیر ایمان کے کوئی بھی نصرتیں نہیں ہے. بغیر ایمان کے نہ جنت ہے, نہ خبر کی کامیابی ہے, نہ حشر کی کامیابی. ایمان امپورٹنٹ ہے, ہائیسٹ امپورٹنٹ, ہائیسٹ پریورٹی ایمان. صحابہ کا ایمان دیکھیں. ایک صحابی رسول ہے, صحابیہ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ جو ہے نا پہلی خاتون ہے جو اسلام کے لیے شہید ہوئی, اسلام میں شہید ہوئی, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی عمر جو ہے نا مبارک جو عمر ہے 70 ایئرس کے قریب ہے. آپ اتنی بڑی عمر کے پہنچ گیا. آپ کا ایمان دیکھیں کہ جب آپ مکہ میں تھے, ایمان لوگ لا رہے ہیں تو آپ بھی ایمان لائے. کلمے کی آپ کے دل میں تصدیق ہو گئی تھی. تو ابو جہل اور جو جتنے بھی لوگ تھے, جو کفار تھے, مشرکین تھے, آپ سے کہتے تھے کہ یہ پرانے دین پہ پھر آ جاؤ, یہ جو نیا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے معاذ اللہ اس کو چھوڑ دو بول کر کہتے تھے. بار بار آپ کو جو نا اسٹریس دیتے تھے, تکلیف دیتے تھے کہ دین کو چھوڑ دو, جو تم نیا دین لائے اسے چھوڑ دو. مگر آپ ثابت قدم تھی کہ میں یہ ایمان نہیں چھوڑ. ابو جہل اور اس کی جو ساتھی تھے بار بار آپ کو جو نا تنگ کرتے تھے کہ ایمان یہ جو دین ہے اس کو چھوڑ دو, پھر جاؤ, اس سے نئے دین سے پھر جاؤ, پرانے دین پہ واپس جاؤ. مگر آپ نہیں مانتی تھی. بار بار ابو جہل کہنے سے آپ کہتی ہیں کہ میں یہ دین سے نہیں پھروں گی. اگر میں نے یہ کلمہ زبان سے پڑھا ہوتا تو چھوڑ دیتی, مگر میں نے یہ کلمے کو دل سے پڑھا, یہ بات دل میں میرے رگ رگ میں بس گئی ہے, تو میں اس لیے نہیں چھوڑتی.
دیکھیے آپ کیسا ایمان ہے. اگر میں کلمہ اگر ایمان میں زبان سے لاتی تو میں چھوڑ دیتی تھی, مگر یہ دل میں اتر گیا میرے, یہ رگ رگ میں بس گیا. دیکھیے اتنی بڑی عمر کے آپ کا جو ایمان دیکھیے, صرف کلمہ پڑھانا, نماز نہیں آئی, روزہ نہیں آیا, زکوٰۃ حج ابھی عمل نہیں آیا کچھ, ابھی مکے میں ابھی ہجرت نہیں ہوئی, مگر آپ کا ایمان دیکھے. آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں زبان سے پڑھ لی تو چھوڑ دیتی تھی, مگر میرا دل میں یہ رگ رگ میں میری یہ بات بس گئی. کیا بس گئی؟ اللہ حاجت روا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے رسول ہے, یہ دل میں بات بیٹھ گئی میرے. تو یہ دل میں بات بڑھ گئی تو میں نہیں چھوڑتی. پھر ابو جہل اور اس کے ساتھی جو ہے نا ان کو اور ستانے لگے. ابو جہل نے کہا اگر چھوڑتی نہیں تو ہم تجھے سزا دیں گے. تو آپ کہتی ہیں کہ جو چاہے تو کر لے, میں یہ دین سے نہیں پھروں گی. میں نے ایمان لا لیا اللہ پر کہ اللہ حاجت روا, اللہ ہی معبود ہے, اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا لیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. پھر ابو جہل نے کیا کیا, اونٹوں کو منگایا, اونٹوں کو منگا کر پیروں پہ رسی باندھی, آپ کے ہاتھوں پہ گلے میں رسی باندھ کر اونٹوں کو باندھ دیا. پھر اب کہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, پھر جاؤ. آپ کہتی ہے تو جو چاہے کر لے. ایمان دیکھے, ایمان دیکھے, کلمے کی تصدیق دیکھے. ہم ذرا سی پریشانی آتی تو ہم جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولنے لگتے ہیں. ہم ذرا سی پریشانی آتی ہے تو ہم اپنا ایمان بیچ دیتے. یہ صحابیہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, دیکھیں ابھی نماز بھی نہیں, ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, ہم روزے رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, مگر یہاں دیکھیے ہمارا عمل دیکھیے اور آپ کا عمل دیکھیے. آپ جو ہے نا مطلب ایسا کیا پڑھ لیا تھا انہوں نے, کیا تصدیق ہو گئی تھی کہ اتنا کہنے کے بعد بھی آپ لوگ نہیں پلٹے. صحابہ کی جو مثال ہے, جو صحابیہ ہے, تو اب کیا کرتا ہے ابو جہل, کیا کرتا ہے, آپ کہتا ہے اگر تم نہیں پھرو گی اب تو میں یہ اونٹوں کو کھینچوں گا اور تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. پھر اب ابھی بھی کہتی ہے آپ کہ تو جو چاہے کر لے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں ایمان لا چکی ہوں بس. اب ابو جہل کیا کرتا ہے, جو خنجر ہوتا ہے اسے آپ کے پیٹ پہ مار دیتا ہے. پیٹ پہ مارتے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, مگر اس تکلیف میں بھی آپ یہ کہتی ہے کہ میں ایمان لا چکی ہوں, تو جو چاہے کر لے, میں اپنے دین سے, جو سچا دین ہے اسے نہیں پھروں گی. ایمان دیکھیں آپ, پہلی خاتون جو شہید ہوئی اسلام کے لیے, ایمان دیکھیں. اب ہم اپنا حال دیکھیں, کلمہ خالی تصدیق ہوا, صرف پڑھا کلمہ زبان سے, تصدیق کیسا ہوا دیکھیں. کتنا لوگ تکلیف دیتے تھے, آج ہمیں وہ تکلیف نہیں ہے, آج ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہے. آج ہم اے سی میں رہ رہے ہیں, چھتوں میں رہ رہے ہیں. وہ زمانے میں دھوپوں میں جو تکلیف جو سہے یہ لوگ, جو ہمارے بزرگ جو سہے دین کے لیے, دین کی وہ جو تکلیف لیے تھے, آج ہم سکون میں. ان کی دعائیں تھی, آج ہم سکون میں. ان کی قربانی تھی, ہم آج سکون میں. تو صحابی رسول حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ, آپ جو ہے نا پھر کہتی ہے کہ میں اب اتنے شدید زخم ہونے کے باوجود بھی کہتی ہے میں اپنے اب دین سے نہیں پھروں گی. یہ میرا سچا دین ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے, اللہ کے رسول سچے, اللہ تعالیٰ سچے. پھر اب ابو جہل کیا کرتا ہے, اونٹوں کو کھینچتا ہے اور آپ جو ہے نا شہید ہو جاتے, مطلب اسلام کے لیے شہید ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس, اللہ کے رسول کے پاس بڑا مقام ہے. آج ابو جہل کو کون یاد کرتا, کفار ہے مشرکین کو کون یاد کرتا, آپ صحابیہ ہیں, آپ کو آج بھی یاد کرتے. کیوں؟ ایمان تھا دل میں, تصدیق تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عمر دیکھیں آپ کی, اتنی بڑی عمر ہے, کمزور ہے خاتون ہے, اور جو نا جذبہ دیکھیں, اور آپ کے سامنے کوئی مثال بھی نہیں کہ فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا. مطلب آپ کا جذبہ دیکھیں, مطلب اللہ تعالیٰ عمر کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ کلر کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ ایمان کو دیکھتے. ہم یہ نہ سمجھے کہ میرا کلر ایسا ہے, ہم یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو پڑھنے نہیں آتا, ہم یہ نہ سمجھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. ہم ایمان ایک بار کوشش کرے, ایمان لا کے اللہ پہ یقین کر کے دیکھے, پھر اللہ تعالیٰ کے پھر جلوے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کیسی مدد کرتا ہے, دیکھے اللہ کی حاجت روائی کی تصدیق ایک بار لا کے دیکھے. صحابہ جیسی مقدس جماعت لا کے ہمیں بتائی کہ ہم نے کیا, تم بھی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو گے, ایمان کے ساتھ عمل کرو تو قبول کریں گے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ راستے بنا دیں گے. اور ایک واقعہ رکھتے ہیں, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو نا آپ کا جو آقا تھا, جب آپ ایمان لائے تھے تو بڑا ستاتا تھا آپ کو, بڑا تکلیف دیتا تھا آپ کا جو آقا ہے. اس طرح تکلیف دیتا تھا, جو کھجور کی رسیاں ہوتی تھی آپ کے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیتا تھا, ہاتھ پیر کو باندھ دیتا تھا. اور جو مکے میں جو بدماش بچے ہوتے تھے ان کو کہتا تھا کہ یہ جو رسی ہے, رسی کھینچو, مکے کی گلیوں میں لے کے پھرو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ, تصور کرے اتنی قربانیاں, مطلب ہاتھوں میں رسی ہے, پیروں میں رسی, اور بچے کھینچ رہے ہیں, مطلب مکے کی گلیوں میں, مطلب جسم کا کیا حال ہوتا ہوگا. پھر یہ تو کرتا تھا وہ جو آقا تھا ہوگا آپ کا حضرت بلال کا, یہ کرنے کے بعد تکلیف ہو جاتی تھی. کیسا تکلیف ہوتی تھی سوچے,
وہ گرم گرم ریت میں پیٹ کا کیا عالم تھا ہوگا, پیٹ کا کیا عالم تھا ہوگا, جسم کا کیا عالم تھا ہوگا. پھر یہ کرنے کے بعد گرم گرم پتھر پر آپ کو لٹاتا, آپ کو گرم گرم پتھر پر لٹا کے وزن دار پتھر آپ کے سینے پہ رکھ دیتا, اور گرم گرم کوئلہ کی انگار کے ساتھ والا کوئلہ آپ کے منہ پہ رکھ دیتا. اتنی تکلیف کہ ایمان سے پھٹ جاؤ, دین سے پھٹ جاؤ کہتا تھا. آپ کہتے تھے میں نہیں پھروں گا. کتنی تکلیف لی. ابھی نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں ہے, ابھی تو ہجرت نہیں بھی. ابھی ہجرت سے پہلے کے واقعات ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایمان دیکھے, لا الہ الا اللہ تصدیق ہو گیا تو دیکھے, ذرہ بھی نہیں ڈگمگائے. اللہ تعالیٰ سچے تصدیق ہو گیا. مطلب یہ تصور کرے کہ کلمے میں انہوں نے کیا جان لیا تھا. اتنا کہنے کے بعد, اتنے تکلیفوں سہنے کے بعد بھی وہ اپنے جو سٹینڈ ہے, جو کلمے کی تصدیق ہے, اپنی جو پوزیشن ہے چینج نہیں کرے. اللہ حاجت روا بول تو بس بیٹھ گیا ان کے دل میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, بس بیٹھ گیا دل میں. تو اتنا پاورفل ہے کلمہ, جو جان لیتا ہے اللہ کو, جو شرطیں مکمل کر لیتا ہے کہ اللہ حاجت روا ہے, جو دل میں بٹھا لیتا ہے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنی بھی تکلیف آئے اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میری ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کرے تو میرے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. اب یہ تکلیفیں تو عارضی ہے, ٹیمپرری ہے, چلے جائیں گی. جو اللہ تعالیٰ ہمیں جو انعامات دے گا وہ تو بہت اعلیٰ ہے, وہ تو ہمیشہ کے لیے کہے گا. تو یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمارے لیے مثال ہے. ہم جو ہے نا صحابہ کے غلامی کا دعویٰ کرتے تو ہم سیکھے ایمان, ہم سیکھے. ہم ذلیل کیوں ہو رہے دنیا بھر میں, ہم ذلیل کیوں ہو رہے دنیا بھر میں, اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارا جو کلمہ ہے صرف اقراری کلمہ ہے. ہمارا جو ایمان ہے ڈلمل ایمان ہے, ایمان بھی نہیں کہہ سکتے ہم, صرف فرما برداری بھی نہیں ہے. ہم مسلمان کی بھی ڈیفینیشن میں اگر دیکھیں تو ہم نہیں آتے. ہمارا وہ حال ہو گیا. کیوں سیکھ رہے ہیں, ایمان نہیں سیکھ رہے. ایمان سیکھیں گے تو دل بھی فرما بردار ہوگا, جسم بھی فرما بردار ہوگا. پھر اب لوگ کہتے ہیں آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہ آپ جو ہے نا چھوڑتے کیوں نہیں تھے. کسی نے کہا کہ آپ چھوڑتے کیوں نہیں تھے, اتنی تکلیفیں کیسے سہ لیتے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ بہت پیارا جواب دیتے کہ تم جب بازار جاتے ہو اور گھڑا خریدتے ہو مٹی کا, تو گھڑا کچا ہے یا پکا ہے یہ جان کر لیتے ہو. آواز آتی ہے, دیکھتے ہو کہ کچا ہے یا پکا ہے, تو جان کر لیتے ہو کہ گھڑا اچھا ہے تو لیں گے, نہیں اچھا ہے تو نہیں لوگے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی مجھے آزما رہا ہے کہ میرا بلال جو ہے نا اپنے ایمان میں کچا ہے یا پکا ہے, اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور خریدے, کیونکہ بلال اپنے جو ہے نا ایمان سے نہیں ہٹے گا. یہ ایسا اتنا پیارا جواب دیا. کیوں؟ دل میں تصدیق تھی, اللہ تعالیٰ سچے, اللہ کے رسول سچی تصدیق تھی. جب تصدیق ہو جائے گی تو ایسا ایمان ہوگا. جب تصدیق ہو جائے گی تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں ہٹا سکی. آج دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کتنا ادب سے نام لیتے ہیں. محبت کی بات یہ ہے تو آپ کا کتنا ادب احترام لیتے. کیوں؟ یہ ایمان تھا, ایمان کی دل میں تھا ان کی. اللہ حاجت روا ہے, اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, تصدیق تھی, کلمے کی تصدیق. تو ہمیں بھی کلمہ سیکھنا ہے, صحابہ کر کے بتائے. اب ہمیں وہی نقش قدم پہ صحابہ کی جماعت کا طریقے, وہی طریقے پہ اولیاء اللہ بتاتے, جو اللہ اور اس کے رسول جو بتاتے, جو صحابہ بتاتے, وہی طریقہ اولیاء اللہ کا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ پہلے ایمان سکھاتے, ایمان کے ساتھ عمل کرو, ورنہ کتنے بھی عمل کر لو گے جلدی پھسل جائے گی. کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے گا, ہم جو ہے نا سن کر جو ہے نا اپنا ایمان بیچ دے سکتے. کیوں؟ زبانی ہے ہمارا, زبانی اقرار ہے. قرآن سورہ مومنون آیت نمبر 1 to 10. یہ جو سورہ مومنون ہے اس میں مومن لوگوں کی جو ہے نا ایمان والوں کی صفات بتائی ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے پوچھا کہ ماں عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سکھاتا ہے. تو آپ نے خصوصاً بتایا تھا کہ ایک صحابی نے 10 آیتیں پڑھی تھی سورہ مومنین, تو آپ نے فرمایا تھا ہاں یہ 10 آیتیں اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں ایمان والے کے جو علامت جو صفات ہے اس میں بیان کیے گئے. اب دیکھیں ہم چیک کریں اپنے آپ کو. سورہ مومنون آیت نمبر 1 to 10. بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. کامیاب کون ہوئے؟ وہ ایمان والے جو نمازوں میں خشوع کرتے, یعنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں, جسم کو بھی جھکاتے ہیں, دل کو بھی مولا کے سامنے جھکاتے, یہ ایمان والے ہیں. ہم دیکھیں ہمارا جسم جھک رہا ہے, خشوع مطلب ہم سمجھ رہے ہیں جسم جھک گیا تو خشوع سمجھ رہے. آرام سے نماز پڑھنا, ذرا اچھی طرح سے ہاتھ اٹھانا, آرام سے ہاتھ باندھنا, یہ خشوع سمجھ رہے ہیں. یہ ہماری غلط فہمی. خشوع کا تعلق دل سے رہتا, دل بھی فرما بردار ہونا, دل بھی جھکنا, دل میں مخلوق کی حاجت روائی پڑھنے ہونا.
اللہ حاجت روا، اللہ رب ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، تصدیق ہونا. یہ تصدیق کے ساتھ نماز پڑھے تو وہ گڑگڑانا آتا، خوشو آتا ہو. اب ہم کیوں نہیں گڑگڑا رہے ہیں؟ ہمارے دل میں مخلوق کی حاجت روائی پن ہے، ہمارے دل میں نوکری ہے، گھر والوں کا بت ہے، بینک بیلنس کا بت ہے، کریڈٹ کارڈ کا بت ہے، لونز کا بت ہے، گاڑیوں کا بت ہے، باس کا بت ہے، یہ مینیجر کا بت ہے، یہ بت ہے. تو کہاں گڑ گڑیں گے؟ کہاں گڑ گڑاتے ہیں ہم؟ معلوم باس کے سامنے گڑ گڑاتے. کیوں؟ ہم دل میں کیا ہے؟ باس سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی. ایمان والا کی جو نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا. تو ایمان والے کامیاب کون ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور جو بےہودہ باتوں سے منہ پھیرتے ہیں. جب بےہودہ باتیں کرتے ہیں ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر لیتے. اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے. اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا شریف باندیوں کے، اس صورت میں ان کو ملامت نہیں. ہاں جو اس کے علاوہ یعنی بیویوں کے علاوہ اور جگہ شہوت رانی کی خواہش مند ہو تو وہ اللہ کی مقرر ہوئی حد سے نکل جانے والے. یعنی جو بیویوں کو چھوڑ کر کہیں اور نظر مار رہے ہیں تو وہ اللہ کی حد سے نکل جانے والے. اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی نگہداشت کرتے، مطلب اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی نگہداشت یعنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی علامت ہے. اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے، اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں. تو یہ ایمان والوں کی علامت ہے. کیا ہے کہ نمازوں میں گڑگڑاتے ہیں، بےہودہ باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. آخری آیت ہے سورہ حدید آیت نمبر 7 اور 8. تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اس نے تم کو جانشین بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. پہلے اللہ تعالیٰ فرمانے اللہ اور اس کے رسول کے پر ایمان لاؤ. اللہ حاجت روا ہے، پہلے ایمان لانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، اس پہ ایمان لانا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عمل کی بات کر رہے ہیں. اور جس مال میں اس نے تم کو جانشین بنایا ہے یعنی جس مال کا مالک بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. اب جو ایمان والا ہوگا وہی خرچ کرے گا، جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ اپنی مرضی چلائے گا. ایمان والا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی امانتیں سمجھ کے خرچہ کرے گا. اب جو ایمان نہیں ہے جس کے دل میں تو اپنا سمجھے گا، اپنا سمجھ کے اپنی مرضی سے استعمال کرے گا، گناہوں میں لگا دے گا یا اپنی مرضی کے تحت اپنی خواہشوں کے تحت زندگی گزارے گا. تو پہلے تو کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اس نے تم کو جانشین بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے. جو لوگ ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے، پہلے ایمان کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے. ثواب ایمان لا کے عمل کرنے والے پہ ہے. ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نماز پڑھ لی تو ثواب ہے، روزہ کر لی تو ثواب ہے، صدقہ چیریٹی دی تو ثواب. ایمان لا کے عمل کرے تو ثواب ہے. قرآن کئی آیتیں، یہ بھی ایک آیت ہے، پچھلی جو آیتیں آئی تھی وہ الگ ہے، یہ جو آیتیں یہ نئی آیتیں. تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ان کے لیے. اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لو. اللہ تعالیٰ آپ سوال کر رہے ہیں تم کیسے لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ حاجت روا تم ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں پروردگار اللہ پالتا ہے، یہ ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انبیاء جو لائے اللہ رب ہے بول کے ایمان لانے کی دعوت دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دعوت دے رہے ہیں امت کے لیے اللہ پالتا اللہ پروردگار ہے، اس پر ایمان لانے کی دعوت دیتے. اور وہ خود تم سے اس کا عہد لے چکا ہے اگر تم مانو، اور وہ خود تم سے اس کا عہد لے چکا ہے اگر تم مانو. تو بات آج کیا سمجھ میں آئی کہ ایمان کی اہمیت ہم کوشش کریں، ہم ہر جو ہے نا لیکچر میں کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. ہم کوشش کریں گے ایمان سیکھنے کی، ایمان کی اہمیت جاننے کی، ایمان کیا ہے، ایمان کیسے آتا. ابھی کلمے کی تعلیم شروع نہیں ہوئی مگر ایمان کی اہمیت جو بتائی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس جو اہمیت کی چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس کے بغیر ایمان نہیں آتا. ایمان اہم اللہ تعالیٰ کے پاس، ایمان مقدم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. جب تک ایمان نہیں آئے گا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. اور کتنے بھی عمل کر لے بندہ وہ عمل بیکار ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان مقدم ہے، عمل مؤخر ہے.
مگر ایمان مقدم ہے، ہمیشہ رہنا ہے ہمیں ایمان، اور ایمان کے ساتھ ہی زندگی گزارنا ہے، اور ایمان کے ساتھ ہی مرے تو خاتمہ بالخیر۔ اس لیے اولیاء اللہ دعا یہ کرتے تھے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما، مولا عذاب سکرات کی تکلیف سے محفوظ رکھ، مولا قبر کے سوال جواب میں آسانی دیتے، مولا جو کچھ بولا گیا سنا گیا مولا اسے قبول فرما لے، مولا بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا اس میں جو غلطیاں ہو گئی کوتاہیاں ہیں توبہ کرتے ہیں معاف فرما، مولا واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، مولا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔